सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। आज का हम ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की अपडेट्स पिछले 2-3 दिन से हैं वो आपको देते चलें। जो डेवलपमेंट्स हुई DGISPR की कॉन्फ्रेंस जो कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की इंतहाई अहम थी, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ इस वीडियो में डिस्कस करना। इसके अलावा अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा का जो इंडिया का दौरा हुआ और उसमें जो मामलात हुए, जो उसमें बातचीत हुई इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ या वज़ारत दफ़ा के साथ उनकी जो बातचीत हुई, जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके मुतालिक जानेंगे। सबसे अहम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जारी ऑपरेशंस हैं, ज़ाहिर है वो एक ऑपरेशन का नाम उसको तो नहीं दिया गया, उसको सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कहा गया है। टारगेटेड ऑपरेशन है, चंद जगह पर हो रहा है, मुकम्मल उस तरह ऑपरेशन नहीं है। बारकैफ उस पर बात करेंगे। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जाना और नया वज़ीर आला जो कि एक अभी तक डाउट में है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सुहेल अफरीदी साहब का नाम तो आ गया, लेकिन जानते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी साहब इस मनसब के अहल हैं या नहीं है। इसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे कि लोगों की क्या राय है, इस्टेब्लिशमेंट की क्या राय है और सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, और इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की और पाकिस्तान के हवाले से जो हालात चल रहे हैं वो क्या है। नाज़रीन किराम, गुजारिश करता हूँ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जुरत मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हुआ ये कि कल पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR अहमद सीफ चौधरी साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल, और उन्होंने उसमें चंद प्रेस कॉन्फ्रेंस से चूंकि बहुत लंबी थी लेकिन चंद चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। उसमें एक जुमला जो कि BBC ने भी कोट किया उसको, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने बड़ी एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी या शख्स ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो फिर हमें ये कबूल नहीं। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी, कोई भी सियासतदान अगर खुद को ये समझता है कि वो रियासत से बुलंद है, यानी मुल्क पाकिस्तान से बुलंद है, स्टेट से बुलंद है, तो वो फिर हमें कबूल नहीं है। ज़ाहिर है जिसके हाथ में सिक्योरिटी होती है, मुल्क वही देखते हैं और उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देनी भी चाहिए और वही इस मुल्क की बाग दौड़ को फिर संभालते भी हैं। जब कोई बंदा, यानी अब ये नारे लगना शुरू हो जाएं, अवाम के अंदर ये नारे लगाने की बातें शुरू कर दी जाएं कि खान है तो पाकिस्तान है, नवाज शरीफ है तो पाकिस्तान है। मैं नाम किसी का स्पेसिफिक नहीं लेता, नाम तो एक बंदे का लिया गया, लेकिन मैं अमूमी तौर पे बात करता हूँ कि कोई बंदा ये कहे कि फलां मेरा लीडर है तो पाकिस्तान है, तो फिर ये सरासर बेहुदा किस्म की बात है। ये मुल्क के साथ गद्दारी है, ये मुल्क के साथ मुहिब्बुल वतनी नहीं है। क्यों कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये मुल्क मारज़ वजूद में आया। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि फलां बंदा है तो पाकिस्तान है, तो इस नज़रिए को हम किसी सूरत अवाम पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगी और हम सहाफ़ी इस पर खुल के बात करेंगे। इसके अलावा DGISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी की बढ़ती कार्रवाइयों की एक वजह सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, मगर किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अपने ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जानो माल का सौदा करें। ये खुलेआम उन्होंने कह दिया। ज़रा आपको मालूम है अली अमीन गंडापुर साहब घर चले गए हैं, उनका इस्तीफा भी अभी मेरे पास खबर आई है कि वो गवर्नर तक पहुंच चुका है और वो उनका तो मामला क्लियर हो चुका है। लेकिन जो अभी नाम PTI ने सुहेल अफरीदी साहब का दिया है, तो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में आपको बताता चलूँ तो वो खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं और पहली दफ़ा ही वो उनकी ये MP बने और ये फर्स्ट टाइम है इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया, और शुरू से ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन भी थे और इनको मुराद सईद के ज़्यादा करीब समझा जाता है, क्योंकि मुराद सईद का एक अपना एक नज़रिया है और उनकी अपनी एक बातचीत है। बारकैफ इसमें हम नहीं जाते कि मुराद सईद ठीक है या मुराद सईद गलत है, वो सबको पता है कि मुराद सईद कैसा है। बात अभी चल रही है जो तहरीक तालिबान के खिलाफ, जो TTP के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, और पूरा मुल्क इस टेंशन में मुब्तला है। खैबर पख्तूनख्वा के बिलखसूस फाटा के लोग इस टेंशन में मुब्तला हैं। तो ये सियासी पार्टी या कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी फर्द अगर ये कहे कि ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए, ऑपरेशन को रोक दिया जाए और अफगानिस्तान में जाके उनके पांव पड़े जाएं और उनके पांव में पड़ के माफ़ी मांगी जाए या उनके साथ बातचीत की जाए, तो बातचीत करके काफ़ी हो चुका, देख लिया। रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हमने काफ़ी बातचीत की, हमने काफ़ी उनसे गुफ्तशनीद करने की कोशिश की, हमने उनसे बैठकें कर ली, उनसे बातचीत कर ली, लेकिन वो इस चीज़ पर एग्री नहीं है। और अफगानी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी इंडिया जाता है और इंडिया जाके वो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठता है और पाकिस्तान को खुलेआम धमकियां देता है, और वो ये कहता है कि हमारी तारीख से वाकिफ़ आप लोग नहीं है कि हमने अमेरिका जैसे मुल्क को भी यहाँ पे रहने नहीं दिया, हमने फलां को भी रहने नहीं दिया। तो भाई पाकिस्तान के खिलाफ चाहे अमीर मुत्तकी हो
یا کوئی بھی ہو ہماری ملک کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم ظاہر ہے پاکستانی اٹھ کے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ہم نہیں کھڑے ہوں گے، پورے 25 کروڑ عوام اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ اور ملک پاکستان کے اندر فساد اور فتنہ اور دہشت گردی پھیلانے والوں کے مخالف کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ ابھی افغانی وزیر خارجہ کا انڈیا جانا اور انڈیا سے سفارتی تعلقات قائم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان سے روزانہ کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جنگجو، ٹی ٹی پی کے فتنہ الخوارج کے لوگ پاکستان آتے ہیں، اور ناظرین لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بارڈر کی سیکیورٹی کدھر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی پوچھا گیا کہ بارڈر سیکیورٹی کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب بارڈر سیکیورٹی سختی کرتی ہے تو پھر سیاسیوں کی فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بلیک میلرز اور بڑے بڑے جو یہ آپ کہہ لیں کہ مافیاز ہیں، یہ منشیات فروش جو منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں، ان کی پھر کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا پریشر پڑتا ہے پھر وہ پریشر ڈالنے والے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، وہ کوئی اوپر سے تو نہیں آتے، وہ کون ہے؟ وہ یہی سیاسی کہ جن کے مفادات اس ملک کے لیے نہیں ہیں۔ یقین مانو میں آپ کو ایک بات یہ لکھ کے دے دوں، اس عوام پاکستان کے لیے یہ جو سیاسی اس وقت بڑی تک و دو میں لگے ہوئے اور نعرے مار رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اگر آج پاکستان کے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنے ٹکٹ کٹوائیں گے اور باہر امریکہ اور انگلینڈ پہنچ جائیں گے۔ یہ ملک کے وفادار تو نہیں ہے، اس ملک کے اندر یا ملک کو بچانے والے رہیں گے یا عوام پاکستان رہے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ بالخصوص یہ سیاستدان کے جو اس وقت اپنی گندی زبانوں کے ساتھ میرے ملک پاکستان کے اندر فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں پر کبھی حملہ کرتی ہے، کبھی ہمارے سویلینز پر حملہ کرتی ہے، کبھی ہمارے ملک کے اندر انارکی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتے ہو، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، تم کہتے ہو ان سے بات چیت کی جائے۔ جو بندہ لاتوں کے بھوت ہو وہ باتوں سے نہیں مانتا، بات چیت کے ذریعے اگر یہ مان جاتے، وہ مقدس جہاد سمجھ رہے ہیں اس چیز کو جسے تم کہہ رہے ہو کہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ میرے بھائی ان کا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے، وہ اپنے جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے، اور تم کہتے ہو کہ ان سے بات چیت کی جائے۔ افغانستان ہمیں کھلے عام انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے اور انڈیا میں جا کے دھمکیاں دے، امیر متقی افغانی وزیر خارجہ کھلے عام ہماری سیکورٹی فورسز کو للکارے، عوام پاکستان کے دلوں کے اندر خنجر گھونپے، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں۔ بیٹھ کے بات جتنی کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب بیٹھ کے بات نہیں ہوگی، اب جس زبان میں وہ سمجھیں گے ہم اس زبان میں ان کو جواب دیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ انڈیا ہم آزما چکا ہے ہمیں، اور اگر دوبارہ انڈیا کوئی حرکت کرے گا تو انڈیا بخوبی واقف ہو جائے۔ اس کا اس وقت پورا میڈیا، ارنب گوسوامی کو میں نے دیکھا تو وہ چیخ چیخ کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں افغانی بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، جتنے افغانستان کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے، آپ مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، اور کسی صورت نہیں چاہتے کہ ہم کلمہ گو مسلمان کے اوپر کوئی حملہ کریں یا اس کے ساتھ ہم کو تھمکتا ہو۔ لیکن ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے ذاتی مفادات کے لیے امت مسلمہ کے سب سے اہم ترین ملک کے اندر جو گوریلا وار تم نے شروع کی اور جو پراکسی تم کھیل رہے ہو، کوئی تمہارا کندھا استعمال کر رہا ہے، تم اپنا کندھا استعمال نہ ہونے دو۔ چند ذاتی مفادات کی خاطر تم اس پاکستان کے اوپر باتیں کر رہے ہو کہ جس پاکستان نے 40 سال تک تمہیں پالا، تم اس پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہو کہ جس پاکستان نے تمہارے ملک کے اندر یہ جو ابھی موجودہ سیٹ ہے یہ پاکستان کے مرہون منت ہے، نہیں تو رشیا کب سے تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، امریکہ کب سے تمہیں، امریکہ کو نکالنے والے پاکستانی ہیں، رشیا کو یہاں سے دھکیلنے والے پاکستانی ہیں۔ اگر افغانستان آج قائم ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے قائم ہے۔ تو بندہ محسن کش نہیں ہوتا، محسنوں کو مارتا نہیں ہے، محسنوں کو بندہ جو انسان کا محسن ہوتا ہے، جو احسان جس نے کیا ہو نا، تو اس کے ساتھ غداری بندہ نہیں کرتا، ہماری زبان میں اس کو بد نسل سمجھا جاتا ہے۔ تو افغانستان کی حکومت ہوش کے ناخن لے اور فتنہ الخوارج کو جو سپورٹ کر رہی ہے اس کو سپورٹ نہ کرے، یہ ریاست کا ایک کہنا تھا اور ریاست کی یہ سٹیٹمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین کرام، سہیل افریدی صاحب چونکہ شروع دن سے جو افغان آپریشن جو فاٹا میں آپریشن چل رہا ہے اور افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ آپریشن بند کیا جائے۔ آپریشن کیوں بند کیا جائے میرے بھائی؟ کیا ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں کہ ہمارے پاکستانیوں کو ٹی ٹی پی مارتی رہے، ذبح کرتی رہے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں؟
ہمیں ایسا وزیر اعلیٰ نہیں قبول کہ جو قاتلین کی صفوں میں کھڑا ہو یا قاتلین کو سپورٹ کرے. عوام اس ایسے وزیر اعلیٰ پہ عدم اعتماد کرتی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ عوام کے قاتلوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی سہولت کاری کرتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے آپریشن فاٹا کے اندر بند کر دیا جائے، ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہو رہا ہے یہ بند کر دیا جائے، سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، یہ سینیٹائزیشن آپریشن بند کر دیا جائے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا ریاست کی رٹ قائم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ چوکیاں لگا کے روڈوں پہ نہیں آ کے کھڑے ہو جاتے؟ کیا یہ عوام کو نہیں مارتے؟ کیا یہ فوجیوں کو نہیں مارتے؟ تو ریاست تمہارے دفاع کے لیے کھڑی ہے. تم اپنے ذاتی سیاسی فائدوں کے لیے، تم اپنے ذاتی جو ہے مفادات کے لیے خدا را اس ملک کو دو لخت نہ کرو. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے وہ لوگ سختی سے نمٹیں ان لوگوں سے کہ جو ملک پاکستان کو دو لخت کرنے کے چکروں میں ہے، سختی سے ان سے نپٹا جائے. عوام ساری اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ساری کی ساری عوام اپنے ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ کہ جو دن رات شانہ بشانہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کی سپورٹ کے ساتھ، عوام کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ان فتنہ الخوارج کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، ان فتنہ الخوارج کے مقابلے میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ وہ ان لوگوں کو کہ جو اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو لا کے بساتے ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر اپنے ذاتی مفادات اور چند ٹکوں کے لیے ملک کو دو لخت کرنے کے چکروں میں، ہم انشاءاللہ اپنی ان فورسز سے کھڑے ہو کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے. اور ضرور، اور میں یہاں پہ بڑا دل برداشتہ ہوں، ہم نہیں چاہتے میرے بھائی کہ آپریشن ہو، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپریشن ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپریشن ہو جائے تو کتنی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. ابھی میرے پاس خبریں پہنچ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سینٹرل کرم کے اندر مکانات خالی کیے جا رہے ہیں، گھروں کو خالی کروایا جا رہا ہے. لیکن وہ عوام کہ جنہیں میں سمجھاتا رہا، جن لوگوں کو میں کہتا رہا کہ نہ سپورٹ کرو ان کی، تمہارے لیے مسئلہ بنے گا، نہ ان کو سپورٹ کرو، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھے. اور آج دیکھ لیں کہ وہ اپنے گھروں کو 24 گھنٹے کا ٹائم انہیں ملا اور وہ خالی کر کے جا رہے ہیں. بارکیف ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی فاٹا کے لوگ سمجھیں، ابھی بھی باقی لوگ کہ جو ان فتنہ الخوارج کو اپنا مسیح سمجھ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، خدا را سمجھو تمہارے حق میں نہیں ہے، تمہیں ماریں گے بھی اور تمہارے ساتھ یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ پھر ہوتے رہیں گے اگر تم نے ان کو سپورٹ کرنا بند نہ کیا. بارکیف ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. ناظرین کرام، یہ کچھ اہم اپڈیٹس تھیں، ڈیولپمنٹس تھیں. یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا. ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.